السلام علیکم، میں صبح خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے ابھی، اور بہت اچھے سے اویل کریں اور نمازیں پڑھیں، جتنا درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ درود ہی کام آئے گا ہمارے ملک کی خوشحالی کے لیے اور ہمارے ملک کی حفاظت اور ہماری حفاظت کے لیے۔ جتنا استغفار پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے اعمال جو ہیں صحیح ہوں گے اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوں گے۔ کیونکہ جو ہمارے ملک میں نظر آ رہا ہے وہ صرف استغفاری پڑھنے سے جائے گا اور کسی چیز سے نہیں جائے گا۔ اب جتنے بھی لیڈران ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سب بول رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، خود ہی نون لے کے۔ اب دیکھیں جاوید لطیف فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اگر وہ حامی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگر بولنا چاہوں تو میں سچ بتا دوں، لیکن وہ کیوں نہیں سچ بتاتے؟ اگر وہ پاکستان کے حامی ہیں اور پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ لوگ سچ کیوں نہیں بولتے کہ آپ کو نوٹوں سے جتایا گیا ہے، ووٹوں سے نہیں جتایا گیا ہے، اور جن کو ہرایا گیا ہے وہ نوٹ نہیں پیش کر سکے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے، ابھی تک ہمیں ان کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی سوائے فوٹو سیشن کے۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ خدا را حقیقت کی طرف دیکھیں، حقیقت کیا ہے، ملک کی طرف دیکھیں، ملک کی خوشحالی کی طرف دیکھیں، ایک چیز کے پیچھے نہ پڑے رہیں، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور اللہ پہ ہم نے بھی چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ اگر انصاف کرے گا تو ضرور کرے گا، انشاءاللہ کرے گا۔ اب جو بھی امریکہ نے کہا ہے کہ کہ ہم تعلقات خراب ہو جائیں گے پاکستان سے اگر وہ لوگ الیکشن میں شفافیت نہیں لائیں گے، تو لیکن یہ بات بھی آپ کو کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کے لیے۔ آپ نے اس کو بھی نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں یہ کریں گے۔ تو بتائیں آپ کس کی مانیں گے پھر؟ آپ یہ بھی بتا دیں، امریکہ ایک پاور ہے، بہت بڑی پاور ہے، آپ اس کی بات نہیں مان رہے۔ دنیا میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور کھلے عام نظر آتا ہے، اب تو میڈیا ہے ہر جگہ، آپ چاہے جتنا دبانے کی کوشش کر رہے تھے اسرا، لیکن سب نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ الیکشن کمیشن ہی 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے اور ان کو غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ تو سب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں غائب کیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ آ کے میڈیا پہ تقریریں کریں جھوٹی، اور نہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح غریب جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی پانی سے روزہ افطار رہا ہے، کوئی سحری کھائے بغیر سو جاتا ہے، لیکن روزے تو رکھنے ہیں۔ کس طرح سے کوئی اور مدد کر دے تو وہ صحیح ہے بغیر کسی اس کے، لیکن آپ لوگ نے جو بھی کرتے ہیں وہ اس قدر اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ لینے والا بھی فقیر بن جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو فقیر بنا دیا ہے، کیونکہ مانگنے کی عادت ہے، چوری کی عادت ہے، تو وہی سب کچھ آپ نے عوام کو بھی کر دیا ہے، غریبوں کو کر دیا ہے۔ غریب کیا کرے پھر؟ اسی طرح چھین جھپٹ کے ہی لے گا، لائنوں میں لگ کے لے گا، پریشان ہو کے لے گا۔ ایسے راشن سے کیا فائدہ جو اتنی محنت کر کے ملے اور وہ بھی نہ ملے؟ فائدہ کیا؟ خالی تشہیر ہی رہنے دیتی تو زیادہ اچھا تھا۔ الٹا انہیں پہ پڑ گیا ہے، کوئی ان کو کارڈ نہیں ملا، کوئی کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک۔ ہر کوئی عوام یہی بتا رہی ہے، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ آپ اس وقت گوشت، سبزی اور دالوں کے بھاؤ آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں، پیاز اتنی مہنگی ہے۔ ظاہر رمضان میں انہی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، اور انہی چیزوں کو آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو لوگ ظاہر ہے جب کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا، جو دل چاہے کرو اس ملک میں، جتنا چاہے برباد کرو، تو پھر تو یہ سب ہو گئی۔ جب ہمارے جو لیڈران اس قدر چوریاں اور بربادیاں کر رہے ہیں تو عام لوگ کیوں نہ کریں؟ وہ بھی تو کریں گے نا، وہ بھی ضرور کریں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو سبزیاں بیچتے ہیں، آلو بیچتے ہیں، سب بیچتے ہیں، انہوں نے بھی دگنی قیمتیں کر دی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں مہنگا مل رہا ہے۔ تو وہ بتائیں عوام کیا کرے پھر؟ عوام کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے، فریاد کرنے بول نہیں سکتے کہ آپ گرفتار کر لیتے ہیں، اور ان پہ ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں 9 مئی کا، چاہے وہ آپ کسی ٹائم بھی گرفتار کریں۔ لیکن نہ ہم مہنگائی کے خلاف کوئی بول سکتا ہے، سب ڈر گئے ہیں، نہ کسی کے خلاف، اسی لیے جس کا جو منمانی ہے وہ مہنگائی کرے چلا جا رہا ہے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بجلی مزید دن بدن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بس ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ بجلی مزید بڑھ گئی، گیس مزید بڑھ گئی ہے، اور آپ کا کیا جاتا ہے، پیٹرول اور بڑھ گیا ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ نے تو صرف ایک اعلان کرنا ہوتا ہے۔ بم تو ان لوگوں پہ گرتا ہے نا جو کر نہیں سکتے، جو بیچارے
پریشان حال ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو فرق پڑتا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کے پاس سب چیز ہے، فرق تو ان لوگوں کو پڑتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ان کی، لیکن آپ کو اس سے کیا، آپ نے حکومت میں آنا تھا، پروٹوکول لینا تھا، آپ کو مل گیا، جو آپ چاہ رہے تھے آپ کو سب کچھ مل گیا۔ پتہ نہیں کیوں جھوٹے اتنے اعلان کرے تھے بلاول نے بھی حکومت میں آنے سے پہلے کہ بجلی سستی کر دیں گے، ہم یہ سستا کر دیں گے، ہم وہ سستا کر دیں گے، لیکن ہمیں ایک چیز بھی سستی نظر نہیں آئی، نہ 200 یونٹ بجلی نظر آئی کہیں، نہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو خدارہ اتنے جھوٹ نہ بولا کریں۔ ہم تو ان لوگوں پہ حیران ہیں کہ رمضان شریف میں جب وہ قرآن کھولتے ہوں گے، بسم اللہ پڑھتے ہوں گے، تو کیا ان کو وقت یاد نہیں آتا ہوگا کہ ہم نے اسی قرآن پہ کھڑے ہو کے جھوٹا عہد دیا ہے اور اٹھایا ہے کہ ہم وزیر بن گئے یا ہم جو بھی بن گئے۔ تو آپ نے اسی قرآن پہ، آپ قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑی سی تو آپ کو ہچکچاہٹ ہوتی ہوگی نا کہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے، آپ نے اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے جھوٹا بیانیہ دیا کہ ہم جیت چکے ہیں۔ یہ اس چیز کا بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کو بھی کسی اس میں نہیں رکھا، آپ نے قرآن کی بھی بے حرمتی کری۔ آپ جب سے یہ دنیا چلی آ رہی ہے ایک قرآن کی سبق پہ چل رہی ہے، اسی کے ذریعے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ اس سے بھی گئے، آپ نے اسی قرآن پہ کھڑے ہو کے حلف دے دیے۔ کیوں دیے آپ لوگوں نے؟ آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ آپ رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے، ویسے نہیں پڑھتے؟ آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کیا کیا؟ آپ کے ضمیر نہیں جاگتے؟ آپ لوگ سوچیں ذرا اس بات پہ۔ خدا حافظ۔